ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج آپ کے لیے یونٹ 7 میں سے تذکروں کی تنقیدی اہمیت یعنی اردو تذکروں میں تنقیدی عناصر اور ان پر ہم نے اہم کتابیں جو ہیں وہ آپ کے لیے چنی ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، اگر آپ نئے ہمارے چینل سے جڑے ہیں تو اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہر ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اردو تذکروں میں تنقیدی عناصر، یعنی سب سے پہلے اردو تذکروں کا پس منظر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اردو تذکرہ نویسی کے سامنے فارسی تذکروں کے علاوہ اور کوئی نمونہ نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک ان تذکروں کی شخصیت بڑی حد تک نجی، شخصی اور ذاتی تھی اور اس کے پاس اشاعت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ شعر و شاعری کا چرچا عام تھا، چنانچہ مشاعروں کے رواج نے تذکرہ نگاری کے فن کو بہت تقویت دی، چنانچہ تذکرے لکھے جانے لگے۔ بیاض نویسی بھی تذکرے کی طرح ایک مقبول عام طریقہ تھا۔ جو لوگ عمدہ تذکرے نہیں لکھ سکتے تھے وہ اپنے ذوق کے لیے اشعار بنا لیتے تھے، جس میں اپنی پسند کے اشعار اور غزلیں شاعر کے نام سے اور مختصر حالات جمع کر لیتے تھے۔ جو لوگ عمدہ تذکرے نہیں لکھ سکتے تھے وہ اپنے ذوق کے لیے اشعار بنا لیتے تھے، جس میں اپنی پسند کے اشعار اور غزلیں شاعر کے نام اور مختصر حالات جمع کر لیتے تھے۔ بیاض کے لیے کوئی ترتیب نہیں تھی، جس طرح چاہا مرتب کر لیا۔ بہت لوگ جدید شعراء کے کلام کا عمدہ انتخاب ایک خاص ترتیب کے تحت کر لیا کرتے تھے، جس کے ساتھ شعراء کے مختصر حالات یا صرف نام دیا جاتا تھا۔ اس طرح اردو تذکرہ نویسی کی بنیاد پڑی۔ یہ اردو تذکروں کا مختصر پس منظر ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے اردو تذکروں کا؟ کہ تذکرے ایک خاص مقصد کے تحت مرتب کیے جاتے تھے، جس میں شاعروں کے مختصر حالات اور کلام کے انتخاب کو اہمیت دی جاتی تھی۔ تذکرہ لکھنے والوں کا مقصد تنقید پہلو کو نمایاں کرتا تھا۔ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوستو لکھتے جائیے گا، یہ بڑی خاص باتیں ہیں جس کے معنی تبصرہ کرنا، نصیحت کرنا، یاد کرنا کے ہیں۔ اصطلاحاً تذکرہ اس یادگار، یادداشت یا دستاویز کے ذکر کو کہتے ہیں جس میں شعراء کے مختصر حالات اور ان کے کلام کا انتخاب درج کیا گیا ہو۔ عموماً تذکروں میں سب سے پہلے شعراء کا ذکر حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاعری کی شخصیت کو سرسری انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعد شاعری کی ماہیت پر بحث کرتے ہوئے کلام کو بحر و اوزان میں عروض و بلاغت کے تناظر میں تولا جاتا ہے اور لفظوں اور محاوروں کی سند استادوں کے کلام سے حاصل کی جاتی ہیں۔ آخر میں شاعر کے کلام کا انتخاب پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اردو تذکروں کا مختصر آپ کے لیے خلاصہ تھا کہ اردو تذکرے کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوستو اب آئیے، یہ مشہور کتابیں ہیں اردو تذکروں پر، یعنی اردو تذکروں کی تنقیدی اہمیت پر جو کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں۔ دوستو اب آئیے، اردو شعراء نے شعرائے اردو کے تذکروں پر جو تنقیدی کتابیں لکھی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نام کتاب اور آگے مصنف دیا ہے۔ تو پہلا ہے نیا ادب کیا ہے۔ یہ کتاب حلقہ ادب لکھنؤ سے لکھی گئی ہے۔ مرات الشعراء عبد الرحمن بجنوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کاشف الحقائق امداد امام عصر
جو تاثراتی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ اردو تنقید کی تاریخ کے خالق ہیں مسیح الزماں۔ فن تنقید اور اردو تنقید نگاری، اس پر نور الحسن نقوی نے اردو تذکروں پر کتاب لکھی۔ ادب اور زندگی، یہ مجنو گورکھپوری کی تنقیدی کتاب ہے۔ تنقیدی جائزے کے مصنف سید احتشام حسین ہیں۔ افادی ادب اختر انصاری نے لکھی ہے۔ اختر انصاری اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ اب آئیے دوستو 10واں کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ گل رانا کتاب اردو تذکروں پر حکیم عبدالحی نے لکھی ہے۔ اندازے کے عنوان سے اردو تذکروں پر فراق گورکھپوری نے کتاب لکھی ہے۔ فراق گورکھپوری بھی تاثراتی تنقید سے وابستہ رہے ہیں۔ تنقیدی حاشیے کے خالق مجنو گورکھپوری ہیں۔ یہ بھی تاثراتی تنقید کے دبستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ روح تنقید ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے لکھی ہے۔ جدید اردو شاعری اردو تذکروں پر عبدالقادر سروری نے لکھی ہے۔ ادب اور زندگی مجنو گورکھپوری نے لکھی ہے۔ داستان، تاریخ اردو، نقد و نظر، تاریخ و تنقید، ادبیات اردو، یہ تینوں کتابیں اردو تذکروں میں تنقیدی کتابیں لکھی ہیں۔ حامد حسن قادری نے لکھی ہیں۔ فن شاعری بوتقا سے ماخوذ ہے، یہ عزیز احمد نے لکھی ہے۔ نکات الشعراء، یہ کتاب اردو کا پہلا تذکرہ ہے جس کو میر تقی میر نے لکھا ہے۔ طبقات الشعراء کریم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ مجموعے کے عنوان سے قدرت اللہ قاسم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تذکرہ ہندی کے خالق ہیں مصحفی ریاض الفصاحہ کے بھی مصحفی مصنف ہیں۔ تذکرہ شعراء اردو کے نام سے میر حسن نے تصنیف کی ہے، اور گلشن بے خار یہ بہت مشہور تذکرہ ہے، شیفتہ نے اس کو لکھا ہے۔ تذکرہ ریختہ گویا گردیزی کی تصنیف ہے۔ تذکرہ گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا لکھا ہوا ہے۔ مرزا علی لطف فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے، اور یہیں رہ کر انہوں نے تذکرہ گلشن ہند کو تصنیف کیا۔ دوسرا ہے اردو تنقید پر ایک نظر، یہ مشہور نقاد کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ اور ترقی پسند ادب پر جو کتاب تذکروں پر تنقیدی لکھی ہے، یہ عزیز احمد نے لکھی ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا مختصر ویڈیو شعراء اردو کے تذکروں پر تنقیدی کتابیں، اور یہ کتابیں بڑی اہم ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال آپ کے امتحان میں ضرور آئے گا، اور آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیجئے گا۔ اور اردو تذکرہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم نے مختصر بتا دیا ہے۔ اگر تفصیل سے جاتے تو ویڈیو بڑی طویل ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس کا خیال رکھا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔